الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث کی اس عظیم الشان کانفرنس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. اور الحمدللہ یہ اجلاس جس علاقے میں منعقد ہوا ہے، اس علاقے کا اتنا مجمع یہ کوئی کم مجمع نہیں ہے. آپ اگر کانپور میں مین شہر کے اندر کہیں کرتے تو اس کا کئی گنا مجمع ہوتا، لیکن یہاں اس اجلاس کا کرنا بہت ضروری تھا. مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تمنا تھی کہ یہاں اجلاس ہوگا اور ان کی خواہش تھی، اور ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارا حوصلہ پورا نہیں ہوا، اس سے بھی بڑا اجلاس کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ حضرات کرتے رہیں گے. مجھے تو جو ہے یہ قادیانی اور یہ منکرین حدیث یہ جتنا بھی پریشان ہو جائے بہتر ہے، ان کے شر سے امت کی حفاظت ہو جائے. اور میں یہ کہتا ہوں پریشان ہی نہ ہو جائیں بلکہ ان کا وجود پریشان ہو جائے تو بہتر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے، ان کی نحوست سے ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے، ہماری دنیا کی، ہمارے عالم کی حفاظت فرمائے. اور جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ علماء بیدار رہیں گے، اہل علاقہ بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اسی طرح سے غائب ہوں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ ان کا وجود اور نام و نشان ملے گا نہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا اسامہ صاحب کو بہت بہت بدلہ نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ سارے جلسے انہی کے صدقہ جاریہ ہیں، انہی کے جاری کیے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ مولانا رہیں نہ رہیں نہیں ہے بظاہر، لیکن ان کا فیض باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا. نہیں ہے پیر مے خانہ مگر فیضان باقی ہے، نہیں ہے پیر مے خانہ مگر فیضان باقی ہے. ابھی تک میکدے سے بوئے عرفانی نہیں جاتی، اور نہ گئی ہے اور نہ جائے گی انشاءاللہ. اور بہترین عنوان ہے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا آخری نبی ہونا جب تک محفوظ نہیں ہوگا تب تک دین اسلام محفوظ نہیں رہے گا. اسی طرح سے آپ کی حدیثیں جب تک محفوظ نہیں رہیں گی تب تک دین اسلام محفوظ نہیں رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ہماری ہدایت کے لیے، جنت میں ہم کو پہنچانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ہمیں دو ہی چیز دی ہے، قرآن اور حدیث. قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. بظاہر رسول پاک کا کلام ہے اور بباطن وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے. اس لیے قرآن کا بھی محفوظ ہونا ضروری اور حدیث کا بھی محفوظ ہونا ضروری. یہ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں نہ قرآن محفوظ رہے نہ حدیث محفوظ رہے، لیکن وہ دشمنان اسلام ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتے. وہ ان کی زندگی الگ ہے، ان کا طور طریقہ الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے،
ان کا لباس الگ ہے، ان کا طرز زندگی الگ ہے، وہ ہم میں دخیل نہیں ہو سکتے، ہم میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب تک داخل نہیں ہوں گے تب تک اپنے فتنوں کے پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے ہمارے ہی اندر سے کچھ آستین کے سانپوں کو چنا، جو ہمارے آستین کے سانپ ہیں، ہمارے لیے زہر ہیں، ہمارے ہی ماحول میں رہتے ہیں، اور وہ دشمنان دین کا آلے کار ہیں۔ انہی دشمنوں کا نام ہے منکرین حدیث، انہی آستین کے سانپوں کا نام ہے منکرین حدیث۔ اور ان کا نسب میں آپ کو بتلا دوں، یہ کب سے چلے ہیں۔ جعرانہ کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اپنے مبارک ہاتھوں سے، اور حضور سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ ایک شخص ذوالخویسرہ نام کا، وہ کہتا ہے اے محمد عدل کیجئے، آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ حضور سے کہتا ہے محمد عدل کیجئے، آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ اتنی بدتمیزی سے اس نے گفتگو کی۔ اور میں آپ سے بتا دوں، یہ منکرین حدیث ہوتے تو اس سے کم بدتمیز نہ ہوتے، یہ بھی بدتمیز ہے۔ چنانچہ ایک حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول، اس کا کام تمام کر دوں، اسے ختم کر دوں، اتنی بدتمیزی آپ کے سامنے کر رہا، آپ کے فعل کا انکار کر رہا، اور آپ کے عدل پر جو ہے یہ حرف لگا رہا ہے، اور آپ کے عدل کو تسلیم نہیں کر رہا، جبکہ آپ سے بڑا عادل کون ہو سکتا؟ حضور نے کہا بھی اس سے، ارے بھائی میں نہیں عدل کروں گا تو کون عدل کرے گا، تم مجھے عدل کی تلقین کر رہے ہو۔ حضور نے فرمایا جانے دو اسے، اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو دوستو یہی ہے منکرین حدیث، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے اترتا نہیں ہے۔ حلق سے کیسے اترے گا؟ جب تک حدیث نہ مانے آدمی قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن سمجھنے کا ذریعہ ہے حدیث، اور یہ منکرین حدیث کی تحریک دراصل حدیث کے خلاف نہیں ہے، دراصل قرآن کے خلاف ان کی تحریک ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیں ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو پھر کوئی مسلمان انہیں چھوڑے گا نہیں، مسلمانوں کی صف میں نہیں رہیں گے، تو در پردہ قرآن پر حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو، جو حدیث کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو نہیں مان سکتا، کہ اس لیے کہ حدیث اللہ کی طرف سے قرآن کی تفسیر ہے۔ جب تک حدیث نہیں ہوگی قرآن کریم کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو حدیث کا بڑا عالم ہوگا وہی قرآن کا بڑا عالم ہوگا۔ حدیث کا عالم ہوئے بغیر آدمی قرآن کا عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو اجمال کے ساتھ اتارا، پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آپ کے دل کے اندر، آپ کی روح کے اندر وہ باتیں اتاری جن باتوں کی روشنی میں قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے، انہی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، انہی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ منکرین حدیث جو ہے، یہ جو حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، حدیث جو ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ ان کے باپ دادا کا اعتراض نہیں ہے، یہ مستشرقین نے اعتراضات پہلے سے کر رکھے ہیں، جو یہودی اور نصرانی اسلام کا مطالعہ کر کے اور اعتراض کو اکٹھا کرتے ہیں، انہی کے چبائے ہوئے لقموں کو یہ منکرین حدیث نگل رہی ہیں۔ حدیث کی کتابیں علماء کرام پڑھتے ہیں، حدیث میں علماء جب تفسیر کرتے ہیں تو کوئی اشکال ہوتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اشکال ہے، یہ اشکال ہے۔ یہ منکرین حدیث اور ان کے باپ دادا مستشرقین انہی اعتراضات کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور علماء نے جو اس کا جواب دیا ہے اس جواب کو چھوڑ دیتے ہیں، جو علماء نے جواب دیا اس جواب کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جس طرح سے وہ اعتراض تھوڑا سا ہوتا اور اس کا جواب بہت تفصیل سے اچھا خاصا مدلل اور بہت ہی واضح ترین جواب ہوتا ہے، اور دل و دماغ کو متاثر کرنے والا جواب ہوتا، اس جواب کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہی اعتراض ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمارا کام یہی ہے کہ جہاں سے انہوں نے اعتراضات لیے ہیں وہی ان اعتراضات کے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں، ان جوابات کو اکٹھا کر کے ہم ان کو ان کے منہ پر مار دیں کہ لو یہ پڑھو، جہاں سے تم نے اعتراض لیا وہیں سے یہ جواب ہے۔ میں نے جو کہا آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضور پر قرآن کریم اتر رہا ہوتا ہے تو حضور اس فکر میں ہوتے ہیں کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے،
کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے، تو آپ جلدی جلدی اس کو رٹتے ہیں۔ جبریل اتار رہے ہیں، اور جبریل کے اتارنے کی وجہ سے، قرآن کے بوجھ کی وجہ سے آپ پسینے پسینے ہو رہے ہیں، شدت ہے، اضطراب کا عالم ہے، لیکن اس عالم میں فکر ہے کہ کہیں قرآن کی آیتیں بھول نہ جائیں، تو رٹ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحرک بھی لسانک، اے نبی اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، زبان کو ہلائیے مت، رٹیے مت۔ ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمے ہے قرآن کا آپ کے سینے میں اتار دینا۔ ہم آپ کو کے سینے میں قرآن اتار دیں گے، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم میں سے جتنے حافظ ہیں جب تک رٹیں گے نہیں تب تک قرآن یاد نہیں ہوگا۔ آپ حفظ کے بچوں کو دیکھیے، ایسا رٹتے ہیں، ایسا رٹتے ہیں کہ ٹاٹ پھٹ جاتا ان کا، ان کے گھومتے 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 ٹاٹ پھٹ جاتا ہے۔ اور لڑکوں کو دیکھا کئی کئی قسط میں جھومتے ہیں۔ ہمارے حفظ کے ساتھی تھے، وہ 3-4 قسطوں میں جھومتے تھے۔ جتنا جھومتے ہیں، جتنا زور زور سے پڑھتے ہیں، اتنا ہی قرآن یاد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں جسم تو ہلانا دور کی بات ہے، آپ کو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم براہ راست آپ کے سینے میں قرآن ڈال دیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمے ہے قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا۔ پڑھوانے میں بھی آپ پڑھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی، اللہ پڑھوائیں گے۔ دوستو جس چیز کو اللہ کرے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو حضور کا یاد رکھنا بھی سب سے اعلیٰ درجے کا، اور حضور کا قرآن پڑھنا بھی سب سے اعلیٰ درجے کا۔ پھر آگے کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جیسے آپ کو پڑھا دیں پھر اسی طرح سے آپ پڑھتے رہیے۔ آگے فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ہے قرآن کی وضاحت کر دینا، قرآن کا معنی اور مطلب بتا دینا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ سمجھیں گے، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں سمجھانا ہمارے ذمے ہے۔ دوستو جب حضور کو سمجھانا اللہ کے ذمے ہے تو ہمارے آپ کو ہمیں اور آپ کو حضور کے علاوہ قرآن کوئی دوسرا سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور کو اللہ نے سمجھایا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھائیں گے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں رسول اپنے طور پر سمجھتے تھے، ہم اپنے طور پر سمجھیں گے۔ یہ ان کا بیہودہ پن ہے، ان کی یہ جسارت ہے۔ رسول اپنے طور پر نہیں سمجھتے تھے بلکہ رسول کو اللہ تعالیٰ سمجھاتے تھے۔ اسی لیے رسول نے قرآن کو جن الفاظ میں سمجھایا ہے، ہمیں جن الفاظ میں قرآن کی تشریح کی ہے، جن الفاظ میں قرآن کی تفسیر کی ہے، وہ الفاظ حدیث ہیں اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اترے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا ثم ان علینا بیانہ، وہ معنی بھی ہماری طرف سے اترے گا۔ اس لیے قرآن کو وحی کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہی متلو کہتے ہیں، اور حدیث کو وہ وحی کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی بیٹھ کر، لیکن وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوستو جس طرح سے قرآن کا منکر ایمان میں اس کا حصہ نہیں ہے، اسی طرح سے حدیث کے منکر کا بھی ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ جلسے جب شروع ہوتے ہیں، اشتہار چھپتا ہے تو منکرین حدیث کی نانیاں مرتی ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دھجیاں اکھڑیں گی، ہماری قلعی کھلے گی اور ہمارا راز درون خانہ واقع کر دیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اتنے گھبراتے کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو، حرکت ہی تم ایسی کر رہے ہو کہ تمہیں گھبرانا پڑے گا۔ شاہراہ مستقیم پر آ جاؤ، دین اسلام کو قبول کر لو، قرآن کو بھی مانو اور حدیث کو بھی مانو، تو ہم تمہارے خلاف جلسہ نہیں کریں گے بلکہ تم کو ہم سینے سے لگائیں گے۔ اور نہیں اگر ایسا کرو گے تو ہم اپنا نقصان گوارا کر سکتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نقصان ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ اور حدیثوں پر تم حملے کرو، حدیثوں کو تم جو ہے ناروا ان کے ساتھ نامناسب الفاظ حدیثوں کے بارے میں استعمال کرو، رقیق الفاظ حدیثوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حدیثیں جو ہیں یہ عجمی سازش ہے، حدیث کو کہتے ہیں عجمی سازش ہے۔ حدیث جس طرح سے قرآن عربی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح سے حدیث بھی عربی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور ہرگز عجمی سازش نہیں ہے۔ کہتے ہیں بخاری عجم کی سازش ہے، اور ترمذی، نسائی، ابو داؤد جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ عجم کی سازش ہیں۔ حضور کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی جاتی تھی۔ ہم کہتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں تھے، منکرین حدیث حضور کے زمانے میں تھے، حضور کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں،
شروع میں جب قرآن اتر رہا تھا، اسباب لکھنے کے زیادہ نہیں تھے، تو حضور کہتے تھے قرآن تو لکھو ضرور، قرآن لکھا جائے گا، اور حدیثوں کا لکھنا ابھی ضروری نہیں، اسے یاد رکھو۔ جب اسباب ہو گئے اور لوگ قرآن کا انداز سمجھ گئے، حدیثوں کا انداز سمجھ گئے، غلط ملت ہونے کا ڈر نہیں رہا، اشتباہ کا ڈر نہیں رہا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حدیثوں کو لکھنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ایک صاحب یمن سے آئے ہوئے تھے ابو شاہ نام کے، ان کو خطبہ اچھا لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کے رسول سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول مجھے لکھوا کر دے دیجئے۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے میری یہ تقریر لکھ دو۔ دوستو وہ تقریر کیا تھی؟ وہ تقریر کیا تھی؟ حدیث تھی یا کچھ اور تھا؟ ارے حدیث ہی تھی، حضور کی زبان سے جو نکلتا وہ حدیث ہوتا، اگر قرآن نہیں ہے تو وہ حدیث ہی حدیث ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی ہے وہی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ابو شاہ کے لیے لکھ کر دے دو، صحابہ نے ان کو لکھ کر دے دیا، وہ لے کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں اور ان سے زیادہ کسی نے حدیثیں بیان نہیں کی، وہ کہتے ہیں میرے پاس سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ کیوں؟ میں لکھتا نہیں ہوں اور وہ لکھتے ہیں۔ بتاؤ، وہ صحابی لکھ رہے ہیں، یہ منکرین حدیث کو پتہ ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا، حضور کے زمانے میں نہیں لکھا، حالانکہ حضور بھی لکھوا رہے ہیں اور صحابہ بھی لکھ رہے ہیں۔ چنانچہ عمرو بن عاص نے جو حدیثوں کا 1000 حدیثیں لکھی تھیں اور اس کا نام تھا صحیفۃ الصادقہ، الصحیفۃ الصادقہ۔ پھر ابو ہریرہ نے سوچا کہ عمرو بن عاص لکھ رہے ہیں تو مجھے بھی لکھوانا چاہیے، چنانچہ اپنے ایک شاگرد سے ابو ہریرہ نے حدیثوں کو لکھوایا اور اس کا نام رکھا الصحیفۃ الصحیحہ۔ ان کا نام تھا الصحیفۃ الصادقہ اور ان کی کتاب کا نام تھا الصحیفۃ الصحیحہ۔ میں آپ سے دوستو یہی کہنا چاہتا ہوں، بتلائیے حضور کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی؟ صحابہ کے زمانے میں لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی؟ تو پھر یہ منکرین حدیث کیوں کہتے ہیں کہ حدیث شروع میں نہیں لکھی گئی، 250 سال کے بعد لکھی گئی، 300 سال کے بعد لکھی گئی؟ ہم ان منکرین حدیث کی اس بات کی شدید تردید کرتے ہیں، ان کی جہالت کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ اسلام کو سمجھا ہے، نہ قرآن کو سمجھا ہے، نہ اسلامی تاریخ کو سمجھا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے جو لکھوایا ہے وہ 250 سال کے بعد لکھوایا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں 250 سال کے بعد لکھی گئی اور حضور ہی لکھوا رہے ہیں، تو حضور شاید 250 سال کے بعد آ کر انہوں نے لکھوایا۔ دوستو ان کا مغالطہ ہے، ان کا دھوکہ ہے، ان کا فریب ہے، ان کی دغا ہے حدیث رسول کے ساتھ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کانپور کے علماء ان کی دغا اور فریب کو چلنے نہیں دیں گے۔ چلے گی ان کی دغا؟ ہرگز نہیں چلے گی، اور ان کو ایک دن اپنا بوریا اور بستر سمیٹنا پڑے گا اور توبہ کرنا پڑے گا اور شاہراہ حدیث پر آنا پڑے گا اور حدیث کو اختیار کرنا پڑے گا۔ انہی میں کا ایک آدمی تھا غلام جیلانی برق، اس نے کتاب لکھی تھی 2 قرآن 2 اسلام، 2 اسلام نام کی۔ وہ اس میں ثابت کیا تھا قرآن سے الگ اسلام ثابت ہوتا ہے، حدیثوں سے الگ اسلام ثابت ہوتا ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رد میں کتاب لکھی تھی ایک اسلام، جو اسلام قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہی اسلام حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن منکرین حدیث سے مایوس نے، ان کا بابا جو برق تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے حدیثوں کو تسلیم کر لیا تھا اور جو ہے حدیثوں پر چلنے لگا تھا۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر یہ غور سے سنیں گے، ہدایت کی نیت سے سنیں گے، تو یہ جلسے انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دیں گے اور یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کر، چنڈول خانوں میں بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر جو ہے حدیث رسول پہ تبصرہ کرتے ہیں، اللہ ان کی اس گندی حرکت سے انشاءاللہ ان کو نجات نصیب فرمائے گا، بشرطے کہ خلوص دل سے علماء اسلام کی باتیں سنیں اور کلمہ پڑھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار بنیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مستشرقین کی کتابیں پڑھ کر حدیث ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان ہو گئے تھے۔ ایک زمانے میں
الہاد کے شکار ہو گئے تھے اور حضور کو نبی تک ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے اللہ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ اکبر الہ آبادی کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، اور جب حضرت تھانوی کے پاس آئے تو قرآن و حدیث کے حقائق و دقائق ان کی نگاہوں کے سامنے کھلے، توبہ کیا، الہاد سے برگشتگی اختیار کی اور ایمان کو اختیار کیا۔ اور دوستو قرآن کی تفسیر لکھی، وہ جو ہے اردو میں بھی تفسیر لکھی، انگریزی میں بھی تفسیر لکھی۔ وہی عبد الماجد صاحب ایک شعر میں اپنی زندگی کا نقشہ کھینچتے ہیں، حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایک عمر کی گمراہی، ایک عمر کی گمراہی، ایک عمر کی سرتابی، جز تیری غلامی کے آخر نہ مفر پایا۔ ایک عمر کی گمراہی، ایک عمر کی سرتابی، جز تیری غلامی کے آخر نہ مفر پایا۔ تو میں یہ منکرین حدیث کا میں دشمن نہیں ہوں، ان کا دوست ہوں۔ میں چاہتا ہوں اپنی گمراہی چھوڑیں، اپنی سرتابی چھوڑیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اختیار کریں، حضور کی محبت کو اختیار کریں، حضور کی حدیثوں کے اختیار کریں۔ اس کے بغیر نہیں یہاں سکون ملے گا، نہ ان کو وہاں سکون ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں انہی جیسے منکرین حدیث کے بارے میں فرمایا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ الذین یکذبون بآیات اللہ وبما ارسلنا بہ رسلنا، جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور جو رسول لے کر آئے ہیں اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب تو قرآن ہے اور رسول جو لے کر آئے وہ حدیث ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کو زنجیروں میں جکڑے گا، قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑے گا، گلے میں توق ڈالا جائے گا اور پہلے گرم پانی میں یسحبون فی الحمیم، گرم پانی میں ان کو ڈالا جائے گا، ثم فی النار یسجرون، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ حدیث کا انکار کر کے قرآن ہی کا انکار کرتے ہیں، یہ تحریک حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ تحریک صرف رسول پاک کے خلاف نہیں ہے، پورے اسلام کے خلاف ہے، پوری شریعت کے خلاف ہے۔ یہ مستشرقین کا چبایا ہوا لقمہ ہے جو یہ کانپور کے چند گمراہ اور جاہل لوگ اس کو چبا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ لوگ قرآن کا کیسے مذاق اڑاتے ہیں۔ انہی کے طبقے کا انسان ہے مسٹر پرویز، جس کا رسالہ نکلتا تھا طلوع اسلام۔ پرویز جو ہے اپنے رسالے طلوع اسلام میں لکھتا ہے، انشاءاللہ جلسہ 10 بجے سے پہلے پورا ہو جائے گا، اور انتظامیہ نے جو 10 بجے کی اجازت دی ہے امید قوی ہے کہ انشاءاللہ 1-2 منٹ ہم اس میں سے بھی واپس کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ سمجھیں کہ یہ شریف لوگ ہیں، یہ قواعد و ضوابط کو ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ یہ ہمیں 12 بجے تک اجازت دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں اس کی 1-2 تفسیر کا نمونہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر کشتی پر بیٹھے اور پار دوسری جگہ جانے لگے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے کہا کوئی لگتا ہے بھاگا ہوا غلام اس کشتی پر بیٹھا ہے، تو حضرت یونس نے کہا میں ہی ہوں۔ لوگوں نے کہا تم نہیں ہو سکتے، تم تو بڑے بھولے بھالے ہو۔ میں نے صبح کی تقریر میں بتایا تھا انبیاء بڑے شریف ہوتے ہیں، چہرہ بڑا منور ہوتا ہے، چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ غلام ہی نہیں ہو سکتا، بھاگا ہوا غلام کہاں سے ہو سکتا ہے، یہ تو شریفوں کا چہرہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ چنانچہ بار بار کہنے کے بعد انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا، اور سمندر میں ڈالا تو ایک مچھلی نے سمندر کے ان کو نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں یہی دعا پڑھتے تھے جو اللہ نے 17ویں پارہ میں سورہ انبیاء میں قرآن میں بیان کیا ہے کہ کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، اس تسبیح کی برکت سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے زیادہ کوئی الجھن ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر مسلمانوں تمہیں الجھن ہو تو اسی تسبیح کو پڑھو، جس طرح سے یونس علیہ السلام نجات پا گئے ہم آپ بھی انشاءاللہ نجات پائیں گے۔ تو تسبیح پڑھتے رہے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے کنارے لے جا کر ان کو نگل دیا، اور پھر وہاں اللہ نے ان کی جو کمزوری آ گئی تھی اس کی حفاظت بھی فرمائی اور سب کچھ ہوا۔ اب قرآن میں اللہ کہتے ہیں لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم الدین، اگر وہ تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے، اگر تسبیح نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے وہ۔
تسبیح کی برکت سے نکل گئے۔ اب میں آپ سے مسٹر غلام کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ تیرنا جانتے تھے اور مچھلی نے بہت دوڑایا، مچھلی نے ادھر، لیکن وہ بھی بھاگا، وہ بھی بھاگا، وہ بھی بھاگا، آخر کار مچھلی کے زد سے بھاگ گیا، مچھلی اس کو پکڑ ہی نہیں سکی۔ تو اب دیکھیے مسبحین تسبیح پڑھنے والے، اور سبح یسبح کے معنی تیرنا بھی ہوتا، لیکن عربی میں سابحین اس کو کہتے ہیں، مسبحین نہیں کہتے۔ اب وہ سابحین کا ترجمہ کر رہا، مسبحین عربی تو جانتا ہی نہیں، تو مسبحین کا ترجمہ سابحین کرتا، اور اچھا ایسا لکھا ہے بہت بھاگے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، مچھلی بھی دوڑاتی رہی لیکن مچھلی پا نہیں سکی، اس لیے کہ بہت زیادہ زبردست تیرنے والے تھے۔ دیکھو قرآن کی تعریف کیا کہ نہیں کیا؟ میں کہہ رہا تھا کہ جو حدیث کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو بھی نہیں مانے گا۔ اب قرآن کا غلط معنی کرنا یا قرآن کا نہ ماننا یا قرآن کا انکار کرنا، اس لیے منکرین حدیث کا ایمان شدید طور پر خطرے میں ہوتا ہے، اور شاید ہی انکار حدیث کے ساتھ ساتھ یہ اپنا اسلام بچا سکتے ہیں، ایمان بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ موسیٰ علیہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، پورا قصہ لمبا ہے، آگ میں جب ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ آگ میں پہنچ گئے تو میں نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی بن جا، یعنی آگ کو کہا۔ اب پروید اپنی تفسیر میں لکھتا ہے دشمنوں نے مخالفت کی آگ بہت سلگائی، دشمنوں نے مخالفت کی آگ بہت سلگائی، لیکن ہم نے ان کو دشمنوں کی مخالفت کی آگ سے بچایا، یعنی اس آگ میں نہیں ڈالے گئے، مخالفت کی آگ۔ بتاؤ یہ قرآن میں تحریف ہے کہ نہیں تحریف ہے؟ اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے وہ مصر کہیں اور چلے گئے، گھر نہیں لوٹ کر آئے، تو ان کے والد کا حال یہ ہوا وہ بیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ان کی آنکھیں بے نور ہو گئیں، وہ غم سے بھر گئے۔ اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، ان کی آنکھیں آنسو نہیں، بے نور نہیں ہوئی، آنسو بہنے لگا۔ اب پھر جب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر ایک قاصد آتا ہے اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پہ ڈال دیتا ہے تو یعقوب علیہ السلام بینا ہو جاتے ہیں۔ تو فلما ان جاء البشیر، جب وہ بشیر آتا ہے خوشخبری لے کر اور ان کے آنکھ پر قمیص ڈال دیتا، فرتد بصیرا، اللہ کہتا ان کی بینائی لوٹاتی ہے، ان کی بینائی لوٹاتی ہے۔ اب پرویز اس کی حدیث اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے، اس آیت کا مطلب بتلاتا ہے، جب قمیص لا کر دکھا دیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ میرے بیٹے کی قمیص، انہیں یقین ہو گیا کہ میرے بیٹے کی قمیص ہے۔ اس طرح سے آیتوں کے اندر تحریف کرتا ہے، اور جو ہے ایک اس نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر کیا ہے؟ غلاظتوں کا مجموعہ ہے، گندگیوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا آدمی بھی، نیک آدمی بھی اگر حدیث کے بغیر تفسیر لکھتا ہے تو اس کی تفسیر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ حدیث نہ مان کر، حدیث کا انکار کر کے، حدیث کی بغاوت کر کے تو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، نہ یہ قرآن سمجھے گا نہ یہ حدیث سمجھے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح سے ہم قادیانیوں کے لیے فکر مند ہیں کہ وہ ایمان قبول کریں، اسی طرح سے ان منکرین حدیث کے لیے بھی ہم فکر مند ہیں کہ یہ بھی ایمان قبول کریں۔ قادیانی، ابھی آپ نے بہت اچھی اچھی تقریریں سنی ہیں، ایک تھوڑا چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قادیانی ایک ہندو کو سمجھا رہا تھا، غیر مسلم کو، کہ مرزا صاحب نبی ہے، مرزا صاحب نبی، وہ سمجھا یہ مسلمان ہے، یہ تبلیغ ان کے بھوت سوار ہوتا ہے اپنے مذہب کا، تو سمجھا رہا، تو بہت دیر تک سمجھاتا رہا، تو وہ کہتا ہے غیر مسلم، میں نے تو ابھی آپ کے سچے نبی کو نہیں مانا تو جھوٹے نبی کو کیا مانوں گا؟ میں نے تو آپ کے سچے نبی کو نہیں مانا تو آپ کے جھوٹے نبی کو کیوں مانوں، کہاں سے مانوں؟ اس غیر مسلم کی زبان سے اللہ نے اچھی بات نکلوا دی۔ دوستو، یہ جھوٹا نبی ہے، مکار نبی ہے، فریبی نبی ہے، یہ نبوت کے نام پر دھبا ہے، نبوت کا داغ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس شریر سے، اس منحوس سے نبوت بھی حیرت کرتی ہوگی، یہ کون منحوس ہے جو میری طرف اپنا انتساب کرتا ہے؟ میرے لیے تو عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، ابراہیم ہے، داؤد ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہے، اور جگر سے
داغ سے ساغر سے تو واقف میں خانہ، یہ انور صابری کس مسخرے کا نام ہے سادی، یہ قادیانی کس مسخرے کا نام ہے، یہ کہاں سے بارگاہ نبوت کی طرف لپک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت کے دامن کو اس طرح کے ناپاک ہاتھوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔